وہ سنسان سڑک پر باقاعدہ دوڑ رہی تھی، سفید جینس پر لال کلر کا ٹاپ پہنے، سر کو اسکارف سے اچھی طرح کور کیے وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ آنسو اس کی کالی آنکھوں سے نکل کر سڑک پر گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے پونچھتی، تیزی سے اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی جہاں اسے جلد سے جلد پہنچنا تھا۔ گھر والوں کی زیادتی اور لالچ اسے اس مقام پر لے آئی تھی کہ جو اس نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا۔ آج وہ وہی کرنے جا رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنسوؤں میں اور تیزی آئی تھی۔ مومی نازک ہاتھ پھر سے آنسو صاف کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو دیکھتے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ چیپ اور گھٹیا ڈریسنگ میں کھڑی عورتیں وہاں اپنی نمائش کرنے میں مصروف تھیں۔ بہت سے مرد گاڑیوں کے شیشے سے سر نکالے ہوس بھری نگاہوں سے ان عدد ننگی عورتوں کو دیکھنے میں مصروف تھے جو خود یہ اپنے جسم کی نمائش کروا رہی تھیں۔ بات بن جاتی تو وہ مرد عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاتے، نہ بنتی تو وہ پھر کسی اور کے پیچھے پڑ جاتے۔ یہ سب دیکھتے اس کا ننھا دل بری طرح اس کے سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ لبوں پر صرف اور صرف اللہ کا ورد تھا، دل میں بس ایک ہی دعا، یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ اس کی کالی آنکھوں سے اب بھی تیزی سے آنسو رواں تھے۔ یہ شہر کا ریڈ لائٹ ایریا یا علاقہ نہیں تھا بلکہ مشہور کاروباری مرکز تھا جہاں دن کی روشنی میں لاکھوں کروڑوں کے کاروبار کیے جاتے تھے۔ سڑک پہ ٹریفک جام، بے انتہا خوبصورت اور مہنگی شاپنگ مالز اور ٹرین اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم پورے دن کھڑا ہی رہتا تھا، مگر رات میں سڑک پہ بنے چند مشہور کلبوں میں زندگی کی ایک اور جھلک دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہاں پہ زیادہ تر وہ لڑکیاں تھیں جو دن میں چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی تھیں اور رات میں یا ویکنڈ میں اچھے ٹائم پاس کی غرض سے اور کچھ اضافی پیسوں کی لالچ میں اپنا جسم بیچنے یہاں موجود ہو جاتی تھیں۔ دبئی سنگل کمیونٹی کے لیے مشہور بھی ہے اور بدنام بھی۔ لڑکی اپنی معمولی سی تنخواہ سے اپنے خواب پورے کرنے کا یہاں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے وہ اپنے خوابوں کے لیے اپنے جسم کو بیچ کر پیسے کماتی تھیں۔ اسے شہر میں رہتے 2 سال ہو چکے تھے اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھا کرتی تھی، آفس سے واپسی پر اور آفس جاتے ہوئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ عالیشان عمارت کے اندر جا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ آنسو ابھی روانی سے اس کی آنکھوں سے بہتے زمین پر گر رہے تھے۔ اس کلب کی بلڈنگ باہر سے تو خوبصورت تھی ہی مگر اندر سے وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ لابی میں اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر اندر جا چکے تھے۔ کلب کے اندر داخل ہوتے اس کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو شاید وہ مر کر بھی اس جگہ نہ آتی۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کلب کے اندر داخل ہو چکی تھی جہاں لوگ ڈرنک سے مدہوش ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے کسی کو تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بری طرح نم تھیں۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد بالآخر زہرا اسے اسٹیج پر ناچتی ہوئی نظر آ ہی گئی۔ اسے دیکھ کر وہ زہرا کو اشارہ کرتی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ گھٹنے سے کہیں زیادہ اوپر اونچا رائل بلو سلیو لیس لباس اور چہرے پر انتہائی ڈارک میک اپ کیے زہرا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر زہرا کے چہرے پر ناپسندیدگی اتر آئی تھی۔ وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اب اگر کلب آ ہی رہی تھی تو کچھ حالت بھی سنوار لیتی، اس نے مذاق اڑاتے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ لال ٹاپ اور سفید جینس پر سر پر سکارف اڑائے وہ اس ماحول میں بری طرح مس فٹ ہو رہی تھی۔ اچھا اب اگر تھوڑی دیر یہاں رکو گی تو پلیز یہ سکارف اتار دو۔ وہ کھینچ کر اس کا سکارف اتارتی دور پھینک گئی تھی۔ وہ گھوٹی نگاہوں سے زہرا کو دیکھتی اپنا سکارف لینے بھاگی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے روک گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے پرس سے ایک شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک نکالتی اس کے لبوں پر لگا گئی تھی جسے وہ ناپسندیدگی سے اپنے لبوں پر لگاتی سر جھٹک گئی تھی۔ پلیز زہرا، مجھے اس ماحول میں گھٹن ہو رہی ہے، مجھے دے دو، میں بس گھر جاؤں گی۔ ہاں تھوڑی دیر تو رکو یار، ابھی تک وہ آیا ہی نہیں۔ آؤ تم اس ماحول میں مس فٹ ہونا، میں تمہیں روم میں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ اسے ایک روم میں لے آئی تھی۔ وہ روم انتہائی فرنشڈ اور خوبصورت تھا۔ یہ کس کا روم ہے زہرا؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں زہرا سے پوچھ رہی تھی۔
یار میری ایک دوست ہے، کینیڈا سے آج ہی آئی ہے، وہ بھی کلب میں ہے، اور تمہیں وہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں تمہیں یہاں چھوڑ رہی ہوں۔ یہ اسی کا روم ہے، جیسے ہی سرفراز آئے گا ویسے ہی تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے دلاسا دیتی جلدی میں اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ زہرا کو گئے 1.5 سے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، وہ اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی بے تحاشا پریشان تھی۔ تبھی اچانک لاک کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، اور دروازے پر موجود شخص کو دیکھ کر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت حسین اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30-31 کے قریب تھی۔ اس کی شخصیت بے تحاشا متاثر کن تھی، مگر اس وقت وہ اس کی کوئی بھی خوبی نہیں دیکھ پا رہی تھی، بلکہ وہ اس ٹائم اس کو وہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ ڈر سے باقاعدہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ خوف سے لال پڑتی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ قدم رکھ کہیں اور رہا تھا، پر کہیں اور رہا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح گھوم رہا تھا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کا ذہن برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دن آج بہت خوشگوار گزرا تھا، جس وجہ سے وہ بہترین موڈ میں تھا۔ صبح 11 بجے وہ اسلام آباد سے آیا تھا، پھر اس نے اپنی زندگی کی بہترین اور سب سے اچھی شاپنگ کی تھی، اور آج ہی اس نے اپنے بزنس کی سب سے بڑی ڈیل بھی سائن کی تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا تھا، اور جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اس کا موڈ تو ویسے ہی اچھا رہنے لگا تھا۔ اپنے انگریز دوست کو ساتھ لے کر وہ 5 اسٹار ہوٹل میں آیا تھا، اور اب وہ دونوں ڈنر کے بعد بہت ہی اچھے موڈ میں ہوٹل سے نکل رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ جھونک دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یک بہت سا خون بھرا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ بے اختیار کپ آیا تھا۔ جان بٹلر اس کی بات نہیں سمجھ پایا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، زاویار۔ وہ شستہ انگلش میں زاویار سے بولا تھا۔ آئی تھنک سو، میں تم سے صبح ملتا ہوں۔ وہ اس کو گاڑی تک ڈراپ کرتا تھکے تھکے قدموں سے دوبارہ اندر آیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ سے ابھر آیا تھا جس منظر نے اس کی روح کو فگار کر دیا تھا۔ ڈنر کی وجہ سے ہوٹل میں رش تھا۔ وہ اوپر والی منزل پہ بنے ریسٹورنٹ سے نکلا تھا، اس لیے شاید وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا، یا پھر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں آئی تھی۔ اس کی تیاری ہمیشہ کی طرح متاثر کن تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنی گردن راجہنس کی طرح اکڑائے وہ ہنستے ہوئے اس مرد سے بات کر رہی تھی جسے اس کے پاس بیٹھے دیکھ زاویار کے دل میں انگارے لوٹ گئے تھے۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، اسی وجہ سے وہ جب بھی اس سے ملتا وہ اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پاتا تھا، اور شاید اس کے سامنے بیٹھا کاشف انصاری بھی اس وجہ سے اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ تھامے وہ بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں پہنا رہا تھا۔ ایسے ہی یہ قیمتی انگوٹھی تو وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے برے دل سے سوچتے اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ انگوٹھی نکالی تھی جو اس نے بہت دل سے اسی کے لیے خریدی تھی، پر وہ دوبارہ سے اس کو ہنستے دیکھ کر دل برا کرتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ 2 بہنیں تھیں، ٹوٹل 4 افراد ایک گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ زندگی نے اچانک ہی پلٹا کھایا تھا۔ ان کے ابو جو بالکل خوشباش تھے ایک ٹریفک حادثے میں فوت ہو گئے، جس کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پر آ گئی۔ وہ بھی صرف انٹر پاس تھی۔ اس کے باپ کے جاننے والوں کے توسط سے اسے ایک معمولی سی جگہ پر نوکری مل گئی، مگر کچھ عرصے بعد ہی وہاں پر ایک پرکشش دبئی جاب کی آفر ہوئی۔ اپنے گھر والوں کا مستقبل سوچتے ہوئے وہ اپنی ماں سے اجازت لیتی دبئی آ گئی تھی۔ اسے آئے یہاں پر 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 2 سال کے عرصے میں وہ آدھے سے زیادہ تنخواہ پاکستان اپنے گھر والوں کو بھجوا دیا کرتی تھی۔ تنخواہ کا ایک چھوٹا حصہ ہی وہ اپنے پاس رکھتی تھی، جس سے وہ دن میں بمشکل 2 ٹائم کا کھانا کھا لیا کرتی تھی۔ اس سے سب زیادہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہی سب پا کر سکھ چین کی زندگی گزار رہی تھی کہ اس دن پاکستان سے آنے والی فون کال نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ زمر، اپنی بہن کی یونیورسٹی کے داخلے کے لیے 50,000 روپے بھیج دو۔ کیا؟ اسے لگا تھا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، مگر اس کی ماں 2 بار یہی بات دہرا کر اسے یقین دلا چکی تھی، تو اس کی ماں سے پیسے لینا چاہ رہی تھی۔ مگر امی، میرے پاس تو اس وقت کوئی پیسے ہی نہیں، میں تو تمام پیسے آپ کو بھیج دیتی ہوں۔
مجھے نہیں پتا زمر، کہیں سے بھی اگلے ہفتے تک عائشہ کی یونیورسٹی کی فیس بھیج دو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، مگر امی میرے پاس اس وقت صرف اتنے پیسے ہیں کہ باقی کے 10 دن میں اپنا کھانا کھا سکوں، اس کے علاوہ میرے پاس 1 روپے بھی اوپر نہیں ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ اگلے ہی لمحے فون کاٹ چکی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کی ماں نے اسے کیا سمجھ رکھا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں اداسی سے ادھر ادھر کی باتیں سوچتی رہی۔ 2 سال میں ایک بار بھی اس کی ماں نے اسے ملنے نہیں بلایا تھا۔ شاید وہ اسے بھول گئی تھی یا پھر کیا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑا ٹائم ہی ہوا تھا جب اس کا فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ اس نے اگلے لمحے فوراً سے فون اٹھا لیا تھا کہ شاید اماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر دوسری طرف سے عائشہ تیز آواز میں چنگھا رہی تھی، آپی اگر اگلے ہفتے تک تم نے میری یونیورسٹی کی فیس نہ بھیجی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ اتنے تیز لہجے میں بولی کہ زمر کو یقین ہی نہ آیا یہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ مگر عائشہ میرے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپی، اگلے ہفتے پیسے بھیج سکتی ہو تو بھیجو، نہیں تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ پر عائشہ پر میری بات تو سنو۔ وہ آگے سے کچھ کہہ رہی تھی مگر سامنے سے ٹوں ٹوں کی آواز نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ سامنے سے کال کٹ چکی تھی۔ اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ شاید اس کے گھر والے اب اسے پیسے کی مشین سمجھنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے بھی نہ تھا اور اس کی چھوٹی بہن خودکشی کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے ان 2 سالوں میں کوئی بھی سیونگ نہیں کی تھی۔ جو بھی تنخواہ آتی اس میں ایک چھوٹا حصہ اپنے لیے رکھ کر وہ پورا کا پورا پاکستان بھجوا دیتی تھی۔ ابھی اسے بھیجنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور خودکشی کی دھمکی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ کل رات سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کے آج جلے ٹکڑے جا بجا کارپیٹ پہ بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا لیکن اس وقت صرف اپنے آپ کو اذیت ہی دے رہا تھا۔ یار کسی فلم کی طرح اس کے دماغ سے چپک گئی تھی۔ اسے اس سے کی ہوئی پہلی ملاقات یاد آئی تھی جب وہ شاید اپنے ڈرائیور کو فون کر رہی تھی اور اس نے نہایت شائستگی سے جا کر اسے لفٹ دی تھی کیونکہ اس کا ڈرائیور وقت پر نہیں آ سکا تھا۔ وہ اسے پہلی ملاقات میں بہت پسند آئی تھی، یا یوں کہہ لو کہ وہ پہلی نظر میں اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ گاڑی میں بھی ٹوٹل ٹائم وہ آئینے سے صرف اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ کئی جگہ ایک دوسرے سے ملے۔ وہ چند دن پہلے کی ملاقات یاد کرتے اپنی آنکھیں بے چینی سے موند گیا تھا جب وہ سفید کلر کی خوبصورت سے سوٹ میں اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس دن بھی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح زاویار اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ اچانک ہی اس سے بول پڑا تھا، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کا سوال بہت اچانک تھا۔ ہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے یار، ابھی تک تو ہم ٹھیک سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ تھوڑا ٹائم رک تو جاؤ یار، بندہ منٹوں میں ایک دوسرے کو جان لیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں تمہیں پتہ نہیں کب سے جانتا ہوں، مگر پھر بھی زاویار ابھی تو میری پڑھائی چل رہی ہے، میں ابھی ایسے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تو تم پڑھائی شادی کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتی ہو۔ میں نے تمہیں پڑھائی سے کب روکا ہے؟ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماما میری پڑھائی کے لیے بہت پوزیسو ہے۔ چلو شادی نہ صحیح مگر ہم منگنی تو کر سکتے ہیں نا؟ اب کہ زاویار نے تجویز دی تھی۔ ہاں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ زاویار نے سکون کی سانس بھری تھی۔ تو پھر تم کب اپنی ماما سے ہمارے بارے میں بات کر رہی ہو؟ زاویار نے لگے ہاتھوں ہی اس سے پوچھا تھا۔ ابھی تو ماما دبئی گئی ہوئی ہیں، آتی ہیں تو پھر میں بات کرتی ہوں۔ کب تک آ جائیں گی آنٹی؟ زاویار کو بہت جلدی تھی۔ ابھی 1 مہینہ تو لگے گا زاوی، ابھی تو گئی ہیں وہ 2 دن پہلے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جب بھی ان سے بات کرو مجھے ضرور بتانا۔ وہ اس کو گھر ڈراپ کرتا اپنے گھر آیا تھا۔ کل ہی اسے آفس کے کام سے دبئی جانا تھا۔ وہ گھر آ کر لیٹا ہی تھا جب اسے اس کی بہن کی کال موصول ہوئی۔ ماں باپ کے بعد اس کی بہن ہی اسے اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال پک کی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کی بہن کنزا سیدھے مدعے پر آئی تھی۔ زاوی
میں نے تمہارا رشتہ منزہ سے طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ کیا؟ آپی، آپ مجھ سے بنا پوچھے میرا رشتہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کا لہجہ اکھڑ سا گیا تھا۔ کیا مطلب زاوی؟ تم ہی تو کہتے تھے کہ تم شادی میری ہی پسند سے کرو گے۔ مگر آپی، آپ کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا۔ زاوی، تمہارے رشتے کی منزت سے بات بچپن سے ہی چل رہی ہے۔ اب اگر تم یوں کرو گے تو سب کو کتنا دکھ ہوگا۔ آپی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز آپ منع کر دیں۔ مگر میرے بچے، میں تمہارے بارے میں بات کر چکی ہوں۔ ان کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ زاویار کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کر کے اپنی بہن کا دل دکھا رہا ہے، مگر کیا کر سکتا تھا وہ؟ اس کے علاوہ وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں ایک تجویز آئی تھی، مگر آپی، میں تو شادی کر چکا ہوں۔ اس کی بہن کافی دیر تک بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہ جانتا تھا ان سے جھوٹ کہہ رہا تھا، مگر شادی تو وہ کرنے ہی والا تھا نا، تو جھوٹ بولنے میں کیا جا رہا تھا؟ وہ جھوٹ بول کر ان کے دل کو دکھ تو پہنچا رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا وہ جب بھی اس کی محبت سے ملیں گی اس سے خوش ہو جائیں گی۔ زاوی، تم بہت برے ہو، وہ اسے یہ کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ وہ بوجھل سا محسوس کرتے فون سائڈ پر ڈال گیا تھا۔ وہ ماضی سے دوبارہ حال میں لوٹ آیا تھا، اور اب وہ اپنی چند دن پہلے کی بات پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت بڑا جھوٹ بول چکا تھا۔ جھوٹ ہی نہیں، وہ ان کا دل بھی بری طرح دکھا چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ آخر وہ کیا کر سکتا تھا؟ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب تھا۔ اس مسئلے کو کس طرح حل کرے اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ کیا وہ حمزہ کو بتا دے کہ اس نے اسے جھوٹ کہا تھا؟ کم سے کم سچ بول کر وہ اپنی بہن کی ناراضگی تو ختم کر سکتا تھا، جس نے پورے ہفتے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن اگر کنزا یہ سب جان کر دوبارہ سے اس کی شادی منزہ سے کروانے کی بات کرتی تو پھر وہ کیا کرتا؟ ان حالات میں وہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ذہن ان دنوں بہت ہی خراب چل رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا یہاں سے واپسی پر وہ خود کنزا کو سب کچھ بتا دے گا، اس سے ریکویسٹ کرے گا کہ ابھی اس کی شادی کے لیے اس پر زور نہ ڈالیں۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے اس نے ہمیشہ کی طرح گاڑی کی اور اب اس کا رخ اپنے ہوٹل کی طرف تھا۔ یہ شہر اس کے لیے بالکل بھی اجنبی نہ تھا۔ کام کے سلسلے میں وہ ہر مہینے یہاں سے 1-2 چکر لگاتا رہتا تھا۔ کپڑے بدلتا، وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہی تھا جب اسے کنزا کی کال موصول ہوئی۔ وہ خوشگوار حیرت سے کال پک کرتا فون کان سے لگا گیا تھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے زاوی، وہ حال چال پوچھنے کے بعد ناراضگی سے اس سے بولی تھی۔ آپی، میں معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ بھلا انہیں کیسے بتاتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا تھا؟ تم جانتے ہو، میں نے تمہیں بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے، بیٹوں کی طرح تمہیں پالا ہے، لیکن تم نے مجھ سے یہ حق چھین کر ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اس سے بے حد ناراض تھی۔ آپی، پلیز ایسے مت کہیں، آپ میرے لیے کیا ہے یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں، وہ بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ انہیں سب کچھ بتاتا کنزا اسے ایک اور بار ساکت کر چکی تھی۔ چھوڑو یہ سب باتیں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ منزہ کے رشتے سے میں نے انکار کر دیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ کر تمہاری بیوی سے ملوں گی، اور پھر چند دن وہاں رہ کر تمہارے ولیمہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ کیسا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی قوت گواہی پوری طرح سے سلپ ہو چکی تھی۔ وہ انہیں کیا جواب دیتا؟ وہ ابھی تک گونگوں کی طرح یہ بات سوچ رہا تھا۔ کیا ہو گیا زاوی؟ کچھ نہیں، وہ کال رکھتا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کنزا کو سب کچھ بتا دے گا، مگر کنزا نے تو بنا سنے ہی اپنا حکم اس پر صادر کرتے کال کاٹ دی تھی، اور اب وہ چند دنوں میں اس کی بیوی سے ملنے آ رہی تھی، جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہیلو زارا، میں زمر بول رہی ہوں، اس نے روتے ہوئے زارا کو کال کی تھی۔ اچھا زمر، خیریت؟ تم نے مجھے کال کی، کہو کیا کام تھا؟ وہ نپے دھولے لہجے میں بولی۔ وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا چکی تھی کہ اسے اس وقت 50,000 کی ضرورت ہے۔
اس نے زندگی میں کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا تھا، مگر آج گھر والوں کی وجہ سے اس پر یہ نوبت بھی آ گئی تھی کہ وہ مجبور ہو کر اس سے مدد مانگ رہی تھی جس پر وہ ایک ٹکے کا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ اچھا، تو پیسے چاہیے؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہنسی تھی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گی، مگر اس کے لیے تمہیں یہاں کلب آنا پڑے گا۔ اس کی بات سنتی زمر پریشان ہوئی تھی۔ مگر میں وہاں کیسے آ سکتی ہوں زارا؟ تم واپسی پر وہ پیسے دے دینا۔ نہیں زمر، اصل میں آج کلب سے واپسی پر میں بینکاک جا رہی ہوں۔ 1 ہفتے بعد میری واپسی ہوگی، چاہو تو تم پیسے تب لے لینا۔ نہیں، زمر فوراً ہی اسے منع کر گئی تھی۔ میں آتی ہوں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی ہی کال کاٹ چکی تھی۔ اپنے گھر والوں کی وجہ سے وہ آج وہاں جانے کو بھی تیار تھی جہاں نہ جانے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے زارا کا انتظار کرتے کم سے کم 2 گھنٹے کے قریب گزر چکے تھے جو دروازہ کھول کر ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر زمر بے اختیار ڈر گئی تھی۔ کون ہے آپ؟ وہ بھیگے لہجے میں اپنے سامنے کھڑے اس مرد سے پوچھ رہی تھی جو دکھنے میں تو شریف انسان ہی لگ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بستر پر بیٹھتے اس سے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ اسے بری طرح پسینہ آنے لگا تھا۔ عزت جانے کے خوف سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمر نے خود پر قابو پاتے اس سے پوچھا۔ میرا نام زاویار ہے اور میں ایک سول انجینئر ہوں۔ کیا اتنا کافی ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ زمر سمجھ نہ پائی تھی۔ ویسے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا، لیکن زارا تو کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ اس کی دوست کا ہے۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولی تھی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے 2000 درہم کمیشن لیا ہے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے۔ کیا یہ بات تم نہیں جانتی؟ زمر کی بات سنتا زاویار بے حد حیران ہوا تھا۔ کون لڑکی؟ کئی لمحے وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ زہرا؟ کیا؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ شوق سے اس کی قوت گویائی بند ہو چکی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، زمر کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دیکھو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، زاویار نہایت شائستگی سے بولا تھا۔ مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، وہ اپنی ناک رگڑتی سو کرتے بولی تھی۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی اس بات پر زمر پھر سے رو دی تھی۔ اس کے گھر والوں کی وجہ سے ہی تو آج وہ اس مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح روتے اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ آپ کے گھر والے انتہائی لالچی ہو چکے ہیں۔ زاویار کو یہ سن کر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ کوئی اپنے ہی گھر کے فرد کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ فوراً ہی انکار کر گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی ہو کر تم ان کو سپورٹ کر رہی ہو، وہ پھر بھی تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ میری بہن کی یونیورسٹی کا سوال ہے، وہ بہت ضدی ہے۔ اگر اس کی یونیورسٹی کی فیس نہ بھری گئی تو وہ خودکشی کر لے گی، وہ کہتی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اچھا پلیز تم رو مت، میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اس کے آگے پانی رکھ گیا تھا جسے وہ ایک ہی سانس میں پورا پی گئی تھی۔ آپ 50,000 تو کیا 50 لاکھ بھی دیں تو بھی میں آپ کے ساتھ رات نہیں گزاروں گی، وہ ضدی لہجے میں کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ رات گزارنے کا بول بھی نہیں رہا۔ آپ کے زاویار کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ وہ شرمندگی سے دوبارہ بیٹھی تھی۔ تم ادھار سمجھ کے رقم مجھ سے لے لو، جب تمہارے پاس ہو تب تم مجھے دے دینا۔ پر میں اتنی بڑی رقم آپ سے ادھار کیسے لے سکتی ہوں؟ میرے لیے اتنی بڑی رقم نہیں ہے، وہ نرمی سے کہتے پیسوں کا بیگ اس کے ہاتھ میں تھما گیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے کسی گناہ میں ملوث نہیں کیا۔ میری بات کا یقین کرو زمر، میں نے تمہیں یہاں کسی گناہ کی نیت سے بلایا بھی نہیں تھا، بلکہ میرے اپنے بہت سے مسائل ہیں۔ کیا تم سننا چاہو گے؟ وہ دھیمے سے کہتا اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ زمر دوبارہ سے بیٹھتی ہمتن گوش ہوئی تھی۔ آپ کی ایسی کیا پریشانی ہے؟ سامنے بیٹھے شخص سے اب کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زاویار اسے ایک نظر دیکھتا سب کچھ بتا چکا تھا۔ اس کی بات سنتی زمر کئی لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ اپنی بہن سے کیوں بولا؟ بس اس وقت سمجھ نہیں آیا، تو جو مجھ سے ہوا وہ میں نے کر دیا۔ تو آپ انہیں سچ بتا دیں۔ سچ نہیں بتا سکتا زمر،
یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑ گیا تھا۔ اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہو۔ دوسرے لمحے وہ اس بات پر آیا تھا جس وجہ سے اس نے زمر کو یہاں بلایا تھا۔ جی؟ وہ اسے کہتا بتانے لگا تھا۔ اس کی بات سنتی زمر حیرانی سے اپنا منہ کھولی۔ کافی دیر تک زاویار کو ہی دیکھتی رہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ تمہیں پاکستان میں میری بہن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ نیک شریف آدمی ہوں، تم وہاں بالکل محفوظ ہوگی۔ وہ نہایت شائستہ لہجے میں اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ آپ سے پوچھیں گی نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کیسی ہوں؟ یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں زمر، یہ سب میں دیکھ لوں گا۔ کیا آپ میرا یہ کام کرنے کو تیار ہیں؟ وہ بہت آس سے زمر کو دیکھ رہا تھا۔ زمر کا دل کیا کہ وہ انکار کر دے، مگر نہیں، وہ اپنے محسن کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس بات میں سر ہلاتے اسے رضامندی دے چکی تھی۔ زاویار یکدم ہی ہلکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میرے ساتھ پاکستان جانا ہوگا، وہ دھیمے سے کہتا اسے سب کچھ سمجھا رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا، جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ زاویار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا، لیکن وہ بات اپنی اماں کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے اسے پاکستان آنے سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظام کر رہی تھی، 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے نہ ملتی، یہ سوچ کر اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ اب ڈپارچر گیٹ کے اندر تھی۔ ارائیول لاؤنج میں زاویار اسے کچھ فاصلے پر کھڑا نظر آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اسے نفی میں سر ہلاتے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ چلے پھر چلتے ہیں، یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ زمر بھی اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی باہر نکلی تھی۔ زاویار اسے ایک فلیٹ میں لے آیا تھا۔ تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو تم مجھے فون کر دینا، وہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آتی اب ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ فلیٹ بے حد خوبصورت تھا۔ سفر کی وجہ سے وہ بے تحاشا تھک گئی تھی، اسی لیے لیٹتے ہی سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی تھی۔ ہیلو، نیند بھری آواز میں بنا دیکھے ہی فون اٹھا چکی تھی۔ تم سو رہی ہو؟ زاویار کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جی؟ دوسرے لمحے وہ شرمندگی سے بولی۔ اچھا، لنچ کے بعد تیار ہو جانا، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ وہ اپنی بات کہتا فون کاٹ چکا تھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کون، مگر وہ اپنی کہہ کر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ اب بیڈ سے اترتی تیار ہونے کے لیے واش روم کے سمت گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے فلیٹ سے پک کرتا ایک بے حد مہنگے سیلون لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کنزا سے ملنے سے پہلے زمر کی تھوڑی بہت گرومنگ ہو جائے۔ وہ سیلون دیکھتے گہری سانس بھر گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ ایک نارمل سی لڑکی تھی، اگر اسے اپنی بہن سے ملوانا تھا تو تھوڑی بہت اس کی لک بھی تو سنوارنی تھی نا۔ وہ بنا کچھ بولے سیلون کے اندر داخل ہو گئی۔ اگلے کچھ گھنٹے وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھی، اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میک اپ کمپلیٹ ہوتے ہی اس نے اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی تھی۔ میک اپ بے حد نیچرل فیل ہو رہا تھا۔ اسے اپنی لک بے حد پسند آئی، مگر نیوڈ لپسٹک دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اگر میک اپ کیا ہی ہے تو تھوڑی سی برائٹ لپسٹک لگا دیں، وہ جو بیوٹیشین سے بولی تھی۔ نہیں میم، زاویار سر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو برائٹ کلر نہ لگایا جائے، اور زاویار سر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کے بالوں کو بھی نہ کاٹا جائے۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کر رہی تھی۔ اب وہ کئی سارے ڈریسز زمر کے آگے رکھ رہی تھی۔ وہ سب جانتی تھی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بے دلی سے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اگلے 3 دن مختلف قسم کے میک اپ ٹیوٹوریل لینے کے بعد اسے اچھا خاصا میک اپ آ گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ اپنا مناسب سا میک اپ خود بھی کر سکتی تھی۔ دن میں 1-2 بار خیریت پوچھنے کے لیے زاویار کی کال اسے آ جاتی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ کال بند کرنے سے پہلے وہ اس سے پوچھتا، اور اس کا جواب ہر بار نام ہی ہوتا تھا۔ زاویار سے اس کی ملاقات 5 دن کے بعد ہوئی۔ وہ اسے لینے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھتی منزل کی طرف گامزن تھی۔
ان کی گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی تھی اور چوکیدار کے ہارن دینے پر اب سے آہنی دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتا گیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ زمر بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے پیچھے بڑھی۔ ایک کمرے کے سامنے آ کر وہ رک گیا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ ملازم اس کا سامان اب کمرے میں رکھ رہا تھا۔ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم سے کہہ سکتی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے زمر سے کہا تھا، کل رات کنزا آپی پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ اگلے 15 دن تمہیں یہاں اس کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھو زمر، میں شریف انسان ہوں۔ میری موجودگی میں تم پوری طرح محفوظ ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو، اور انہیں پتہ چل گیا تو؟ انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتا ٹائی کے ناٹ ڈھیلی کرتے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ زبر نے ایک نظر سجے ہوئے کمرے پر ڈالی تھی، پھر اس کی نظر صوفے پر جا ٹکی۔ اس کا رات کو سونے کا انتظام تو ہو چکا تھا، کیونکہ یہ رات اور اس کی اگلی تمام راتیں اس نے صوفے پر ہی سو کر گزارنی تھیں۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ زاویار نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ زاویار کے آفس جانے کے بعد وہ گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک جگہ آ کر وہ بے ساختہ رک گئی تھی۔ یہ ایک بے حد خوبصورت سوئمنگ پول تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں فریز ہو گئی تھیں۔ گلاس ڈور کھول کر وہ باہر آ گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے پیالے میں بھرا پانی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر پول کے کنارے بیٹھی رہی تھی، اسے وہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا کیونکہ اسے بھوک نہیں لگی تھی۔ رات کے 10 بجے کنزا اور اس کے بچوں کو لے کر زاویار گھر پہنچا۔ کنزا سے ملتے وقت وہ جتنا جھجک رہی تھی، ان کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کر وہ اتنی ہی پرسکون ہو چکی تھی۔ کنزا کو وہ بے حد پسند آئی تھی اور اسے بھی کنزا بہت پسند آئی تھی۔ کنزا اور کنزا کے بچے ضد کر کے اسے گھومنے کے لیے باہر لے گئے تھے۔ وہاں کنزا نے اس کے لیے ایک بے حد خوبصورت سونے کا سیٹ پسند کیا جسے لیتے ہوئے بے حد جھجک رہی تھی۔ وہ کنزا کو کیسے بتاتی کہ جو کچھ وہ لے رہی تھی وہ اس کا حق نہیں تھا۔ واپس آ کر وہ گمسم سی پھول کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا اور یہ سب سوچتے ہوئے اسے اپنی ماں اور بہن سے شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں جن کی بے حسی اسے اس مقام پر لے آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ زاویار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے آفس آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے زمر کو پول کے کنارے بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد بھی وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی نظر آئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو زاویار خود اس کے پاس چلا آیا تھا۔ میں ایسے یہاں بیٹھی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کنزا آپی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے کہا تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ بولو، وہ مڑا۔ زمر نے جولی باکس نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ یہ کنزا آپی نے مجھے دیا ہے، شادی کا گفٹ۔ وہ اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے سرسری سا ہی دیکھا تھا۔ یہ آپ رکھ لیں۔ زمر نے اگلی بات کہی، میں اس کا کیا کروں گا؟ آپی نے یہ تمہیں دیا ہے، انہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دیا ہے، مجھے نہیں۔ اس کی بات سن کر زاویار چند پل کو خاموش ہو گیا تھا۔ آپی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کو زاویار ان سب کو ضد کر کے ڈنر پر لے گیا تھا۔ اس کے بعد کپڑے بدل کر وہ باہر نکل گیا۔ زمر کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، سر بے حد دکھ رہا تھا اور جب اس کا سر دکھتا تھا اسے کافی کی طلب بری طرح ہوتی تھی۔ اس وقت بھی کافی کی طلب نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ بنا کوئی سوچے سمجھے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے لیے وہ کافی بنا ہی رہی تھی کہ تبھی اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا۔ ایک کپ کافی اسٹڈی میں لے آؤ۔ یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، زاویار کہتا ٹھک سے انٹرکام بند کر گیا تھا۔ وہ اپنا کپ اٹھاتی اسٹڈی کی طرف بڑھی تھی۔ بڑی جلدی بن گئی کافی۔ اپنی ٹیبل پہ رکھا کافی کا کپ اٹھاتے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد مصروف فائلوں پر جھکا ہوا تھا۔ تم کیوں کافی لائی؟ میں نے تو ملازم سے بولا تھا۔ کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا، میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے لیے بھی بنا لوں۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنی کافی کا کپ اس کے لیے لے آئی تھی۔ تھینک یو،
وہ تکلف سے اسے کہتا دوبارہ سے اپنی فائلوں پر جھک چکا تھا۔ آنے والے دنوں میں زمر اس گھر کا ایک اہم فرد بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف کنزا کی پسندیدگی حاصل کر چکی تھی بلکہ اس گھر کے ملازموں کے دل میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ 8-10 دن میں کبھی اس نے ان پر حکم نہیں چلایا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی اپنی بیگم صاحبہ کو وہ کیوں نہ پسند کرتے۔ اس رات کے بعد اگر وہ اسٹڈی میں ہوتا تو زمر اس کے بغیر کہے اس کے لیے کافی بنا کر لے جاتی تھی۔ زاویار کے متعلق اس نے جب جب سوچا تھا وہ اسے بے ضرر ہی لگا تھا۔ وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے بے حد گمسم رہتی تھی۔ کنزا اس ٹائم حیدرآباد کا چکر بھی لگا آئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ زمر بھی اس کے ساتھ جائے جہاں اس کے ننیالی رشتہ دار رہتے تھے، لیکن زاویار نے کہا تھا کہ وہ آج کل مصروف ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ زمر اس کے ساتھ رہے، اور کنزا نے ان دونوں کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ ولیمے کی بات بھی زاویار یوں ہی ٹال گیا تھا۔ آپ ہی اس وقت کام کا برڈن تھوڑا زیادہ ہے، ولیمہ ہم آپ کے اگلے وزٹ پر رکھ لیں گے۔ وہ بنا چوں چڑھا کے یہ مان گئی تھی۔ زاویار نے بھی سکون کی سانس لی تھی۔ زمر کو پورے گھر میں سب سے زیادہ پسند وہ سوئمنگ پول تھا جس کے پاس بیٹھے وہ سب کچھ بھول جایا کرتی تھی۔ زاویار نے اسے کئی بار اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوتی تھی۔ اسے اس پر کبھی کبھار بے تحاشا ترس آتا تھا کہ اتنی معصوم لڑکی اپنے گھر والوں کی خواہشوں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ کبھی کبھار اسے اس کے گھر والوں پر غصہ بھی آتا تھا، مگر وہ اسے کیا کہہ سکتا تھا۔ کنزا کے جانے کے 2 دن بعد زمر کی دبئی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے وہ زاویار کو سارے زیورات واپس کر رہی تھی جو زاویار اور کنزا نے اسے دیے۔ بہت شکریہ زمر، اگر تم نہ ہوتی تو یہ سب اتنی خوش اسلوبی سے نہ ہوتا۔ وہ نگاہیں چراتا زمر سے بولا تھا۔ احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ پر، میں نے تو صرف بدلہ چکایا ہے۔ میرا خیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ آج واپس جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ جاتے ہوئے اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ایک چوکیدار کے سوا کسی نے اسے وہاں سے جاتے نہیں دیکھا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے ایک بھرپور نگاہ پورے گھر میں ڈالی تھی۔ اس گھر نے اسے بہت عزت دی تھی، بہت محبت دی تھی، وہ محبت جو آج سے پہلے اسے کسی نے بھی نہیں دی تھی۔ یہاں رک کر وہ زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ اس کا تعارف محبت سے ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس محبت کا کوئی انجام نہیں ہے۔ یہ یک طرفہ جذبہ ہے۔ وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جانے سے پہلے وہ زاویار سے اپنی نگاہیں نہیں ملا پائی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر زاویار کو وہ دیکھ لے گی تو زاویار اس کے دل کا حال جان جائے گا، اس لیے بنا دیکھے ہی وہ اسے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دبئی پہنچ کر وہ اپنی جاب میں مصروف ہو گئی۔ زاویار نہ دل سے نکلتا تھا نہ دماغ سے نکلتا تھا، اور جب یاد آتا تھا تو اتنا یاد آتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بھول نہیں پائی تھی۔ وہ دن بھر محنت سے اپنا کام کرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی جب رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو آنکھوں کے پردے پر چھم سے زاویار کی شبیہ اتر آتی تھی۔ صبح اٹھ کر بھی جو شخص یاد آتا تھا وہ زاویار ہی تھا۔ وہ اس کو ایسے اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے آزاد نہیں ہو پائی تھی۔ دبئی میں ہر جگہ طرح طرح کے لوگوں پر اسے زاویار نظر آنے لگا تھا۔ اس دن کا واقعہ یاد کر کے وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی جب شاپنگ مال میں شاپنگ کرتے اسے چیک شرٹ میں جاتا وہ لڑکا زاویار لگا تھا۔ اس کا نام لیتی وہ پاگلوں کی طرح اس آدمی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر جا کر دیکھنے پر پتہ چلا وہ زاویار نہیں تھا۔ ایسے ہی آج بھی مال کے پاس اسے زاویار نظر آ رہا تھا، مگر اسے اپنا وہم سمجھ کر دور جا رہی تھی۔ زمر، اس نے ابھی سیڑھی کے سٹیپ پر پہلا قدم ہی رکھا تھا جب زاویار کی آواز پر اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ وہ بے یقینی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، مگر آج وہم نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت لیے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے خود میں قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اگر تم فری ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ بے اختیاری میں اس کا سر ہاں میں ہل گیا تھا۔ کیا وہ اسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے دل سے پوچھا تھا، اور دل سے ایک ہی جواب آیا تھا، نہیں۔
وہ دونوں اب ساحل پر آ گئے تھے۔ آسمان پہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہوا اور اس سے اڑتی لہروں کا شور، یہ سب کتنا بھلا لگ رہا تھا نا۔ زمر کو ایک عرصے بعد جا کر چیزیں اچھی لگی تھیں۔ وہ دونوں ایک بینچ پہ بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل کا حال سے بے نیاز۔ مجھ سے شادی کرو گی زمر؟ اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہر بات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس بات کے۔ کیا کہا آپ نے؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے۔ تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ گھمبیر لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ زمر کے منہ سے بے اختیار ہی یہ جملہ نکلا تھا۔ اپنے اس فیصلے کی اصل وجہ تو میں نہیں جانتا، اور یہاں آنے سے پہلے میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں تمہیں یوں شادی کے لیے پرپوز کروں گا۔ خود کو بہت تعویلیں دے چکا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تم جہاں بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب بری طرح ہار چکا ہوں۔ جتنا تمہیں بھولنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی تم یاد آتی ہو، بری طرح میرے حواس پر چھا گئی ہو۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے زمر۔ کنزا آپ ہی کے لیے کہہ رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے زاویار کے منہ سے نکلتے لفظوں کو سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں، اپنے لیے۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ دل میں کہیں بہت سا سکون اتر گیا تھا۔ زاویار نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ ان کا نکاح اگلے دن دبئی کی معروف مسجد میں بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ وہ دونوں بے تحاشا خوش تھے۔ نکاح کے فوراً بعد ہی ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ زاویار کے کہنے پر زمر اپنی کمپنی سے ریزائن بھی لے چکی تھی۔ پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد ہی اس نے اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر زاویار نے اسے کہا تھا کہ پہلے فون کر کے پوچھ لے کہ وہ اپنے گھر میں ہیں بھی یا نہیں، اور اس نے خوشی خوشی اپنی ماں کو فون کر کے اپنی شادی کی خبر سنا کر یہ کہا تھا کہ وہ ان سے ملنے آنا چاہ رہی ہیں۔ سامنے سے جو کچھ سننے کو اسے ملا تھا وہ سن کر کئی پل کو اس کا دل اپنی جگہ رک گیا تھا۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی زمر، تم بھی خود غرض ہو گئی۔ تو نے یہ تک نہیں سوچا کہ پیچھے تیری ماں اور بہن کیسے گزارا کریں گی۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں آج سے تجھ سے تمام رشتے ختم کرتی ہوں۔ تجھ جیسی بیٹی کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ نہ جانے تیرا باپ مجھے تیرے آسرے پر کیوں چھوڑ گیا تھا۔ بنا زمر کے احساسات کا خیال کیے وہ اپنے منہ سے زہریلے الفاظ نکالے جا رہی تھی۔ زمر بامشکل ہچکیاں تھامے اپنی ماں کی گوہر افشانی سن رہی تھی۔ میرے گھر اور مجھ سے ملنے آنے کی ضرورت نہیں ہے زمر، کان کھول کر سن لے، اور اپنی بہن سے بھی ہر قسم کا رشتہ توڑ کے میں بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ تو میری بیٹی سے کوئی بھی رشتہ رکھ۔ وہ اور زہر انگیز لفظ اس کی یادداشت میں انڈیل کر فون کاٹ چکی تھی، اور زمر اب تک موبائل کان سے لگائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ راتوں کو جا کر نائٹ کی تھی، کئی دن، کئی مہینے اوور ٹائم کیا تھا کہ اس کی ماں اور بہن سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اور آج اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس نے ان کے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آنسو کسی جھرنی کے مانندے تو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ آج بھی پول کے پاس گمسم بیٹھی تھی۔ زاویار تھوڑی دیر پہلے ہی اسے سمجھا بجھا کر کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اور زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ پاکستان آئی تھی، بے تحاشا خوش تھی کہ اب اپنی ماں اور بہن سے مل سکے گی، مگر ماں اور بہن نے تو اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی ماں اور بہن کو صرف اس کے پیسے سے مطلب تھا، مگر اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ ابھی تک گہری سوچ میں گم رو رہی تھی جب اسے پیچھے کسی کے قدموں کی چاہت سنائی دی۔ وہ فٹافٹ اپنے آنسو پوچھ گئی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ وہ پہلے بھی گھنٹہ پول کے پاس بیٹھے گزار دیا کرتی تھی، اور پھر زاویار کو تو اسے پول کے پاس بیٹھے دیکھنے کی عادت تھی۔ جانتی ہوں تمہیں میرے علاوہ اس گھر میں سب سے زیادہ کس نے مس کیا؟ اس کا دل بہلانا جانتا تھا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔
گرین ساڑی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاویار نے قیمتی ہیرو جوڑی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، وہ بھیگے لہجے میں کہتی مسکرائی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، مجھے اس گھر میں اور کس نے مس کیا؟ وہ بہت تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول، جہاں تم گھنٹوں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ مجھے وہ جگہ بہت پسند تھی، بلکہ بڑا سکون ملتا ہے وہاں بیٹھ کر۔ زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں جنہیں سوچتے وہ خود الجھ جاتی تھی۔ ایسے میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر بڑا ریلیکس فیل ہوتا تھا۔ تم بہت سادہ اور معصوم ہو زمر، تمہارا دل بہت شفاف ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنی امی اور بہن کی وجہ سے ناراض ہو، لیکن تم ٹینشن نہ لو، وہ مان جائیں گی۔ اب بھی کوئی پریشانی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کے تھی۔ اگر اس کے ساتھ زاویار تھا تو پھر اسے کس چیز کی پریشانی ہونی تھی؟ مگر مجھے ایک پریشانی ہے، وہ اداس سا چہرہ بنا کر بولا۔ آپ کو کیا الجھن ہے؟ کیا تم آج رات بھی اسی صوفے پر سونے والی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ نہیں، وہ سرخ ہوتے اپنا چہرہ جھکا کی تھی۔ زاویار کہہ کر لگا کر ہنس دیا۔ وہ دونوں اسٹڈی میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ جانتی ہو زمر، تمہارے ہاتھ کی کافی کو میں نے کتنا مس کیا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد روز تمہارے ہاتھ کی کافی کی طلب ہوا کرتی تھی، مگر تم ہوتی ہی نہیں تھی، تو میں کسی کے ہاتھ کی کافی نہیں پیتا تھا۔ اب آج تم آ گئی ہو تو اتنے عرصے بعد جا کر مجھے یہ پھر سے نصیب ہوئی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم کے بجائے اسٹڈی میں بیٹھے تھے، کیونکہ بیڈ روم میں کئی طرح کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ زاویار اپنی ویڈنگ نائٹ کے لیے پوری طرح سے کمرہ سجا رہا تھا۔ آج ان دونوں کو ایک ہو جانا تھا۔ دونوں کے چہروں پر خوشی تھی، مگر زمر کے چہرے پر حیا کی لالی بھی تھی۔ وہ اپنی کافی ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا ہے مسز؟ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں ایک بیش قیمت خوبصورت سوٹ تھا، جسے دیکھ کر زمر کی آنکھیں خیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی گلابی ہو گئی تھیں۔ وہ ایک بہت خوبصورت لہنگا لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا بولڈ تھا، مگر تھا بہت خوبصورت۔ وہ سوٹ لا کر اس کے سامنے رکھتا مسکرایا تھا۔ جب تم یہاں سے چلی گئی تھی تو تمہارے بارے میں سوچ کر میں یہ سوٹ لے آیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم اسے زیب تن کر کے میرے پاس آؤ۔ میری خواہش ہے تمہیں کہ تم آج رات یہی پہنو، کیونکہ آج کی رات ہمیں اپنی اس خوبصورت رشتے کو مکمل کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پسند میں رنگی تم میری باہوں میں آؤ۔ وہ اس کی باتیں سنتے کندھار کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ تم آج رات یہ پہنو گی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ جھک کر اس کے بالوں اور اس کی ٹھوڑی کو چومتا کمرے سے نکل گیا تھا، اور وہ کئی لمحے اسے سوٹ پر ہاتھ پھیرتی رہی تھی۔ وہ سوٹ اسے بھی بہت پسند آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سوٹ اٹھاتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ اب اسے مہندی بھی لگانی تھی۔ زاویار رات میں اس سے یہ خواہش کر گیا تھا کہ اسے مہندی بہت پسند تھی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کچھ زاویار کو پسند ہو اور وہ پورا نہ کرے۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنا حسین روپ ملاحظہ کر رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ نفاست سے میک اپ کیے دوپٹے کو کاندھے پر سیٹ کیا، ہاتھوں میں بھر بھر کر مہندی لگایا اور خوبصورت کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نفیس سا جیولری سیٹ بھی اس نے پہنا ہوا تھا جو زاویار نے اپنی پسند سے اس کے لیے خریدا تھا۔ وہ مکمل طور پر اوپر سے نیچے تک زاویار کی پسند میں رنگی تھی۔ اپنا حسین روپ دیکھ کر اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ لہنگا بہت بولڈ تھا، جس میں اس کا پیٹ بھی واضح ہو رہا تھا، اور گلا بھی تھوڑا گہرا تھا جو چھلک چھلک کر اس کو واضح کر رہا تھا۔ وہ بری طرح شرماتے بار بار دھڑکنوں پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سب کر رہی تھی جب دروازہ کھول کر زاویار اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی شرما کر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دوسری طرف زاویار تو جیسے زمر کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ وہ پریوں سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے سنہرے بال اس کی کمر پر بکھرے اسے اور پاگل کر رہے تھے۔ اس کی فرمائش پر زمر نے اپنے بال کھلے ہی رہنے دیے تھے۔ اس کا دل پنجرے میں پھر پھرا کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت ایک اور بار اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ وہ کئی لمحے بنا پلکیں چپکائے زمر کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں زمر پر سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ اوپر سے اس کا مخملی ویٹ اسے اور ہیپنوٹائز کر رہا تھا۔ زمر اس کی گہری نگاہوں کو اپنے اوپر پڑتا محسوس کر کے شرم سے دوبارہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔
ساتھ ساتھ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنا نہیں بھولی تھی۔ زاویار مسکرا کر اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کے بےحد پاس آ کر رکتا اس کی مہک کو اپنے نتنوں میں اتار گیا تھا، جو کسی گلاب کی ماندہ اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کا رخ دھیمے سے اپنی اور موڑتی، اس کے مخملی چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے اس کی حسین پیشانی پر شدت سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زمر نے آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے مسز زاویار۔ وہ شدت سے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ دل کے جذبے پر لبیک کہتے اس کی خوبصورت راجہنس جیسی گردن پر اپنے لب شدت سے رکھنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کی تپش زمر سہہ نہیں پائی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے اسکیاں خارج ہونے لگی تھی۔ اس کی گردن پر اپنے لبوں کی سختی بکھیرتا ساتھ ساتھ اپنی بیئرڈ بھی ٹریس کر رہا تھا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے بے ساختہ سیکھا لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی گردن سے چہرہ نکالتا اس کے سرخ یاقوتی لبوں کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظر اپنے لبوں پر محسوس کر کے دوبارہ سے سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھکتے اپنے لبوں سے اس کے لبوں پر شدتیں ڈھانے لگا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر اس کی شدت محسوس کر کے اپنی سانس تک رک گئی تھی۔ وہ بھی بنا رکے اس کے لبوں پر اپنا جنونی شدت ڈھا رہا تھا۔ زمر کی سانس رکنے پر وہ بے ساختہ پیچھے ہوا تھا۔ زمر گہری سانس لیتے اپنی سانسوں کو برابر کرنے لگی تھی۔ اس کی سانس جیسے ہی نارمل ہوئی، زاویار دوبارہ سے اس کے سرخ لبوں پر جھک چکا تھا، جن کی سرخی وہ کافی حد تک ختم کر چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو ہٹاتے جھکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا کالر جکڑ گئی تھی۔ دھیمے اور مضبوط قدم اٹھاتے زاویار کمرے میں آیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر وہ پھر سے ہپنوٹائز ہو گئی تھی۔ وہ اتنا حسین سجا ہوا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی نظر کمرے سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ زاویار نرمی سے لا کے اسے بستر پر بٹھا چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ شرم سے سکھ پڑتی دوبارہ سے اپنی انگلیوں کو چٹکانے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بےحد خوبصورت کیس لیے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ دوسرے لمحے اس ڈبے سے خوبصورت پائل نکالتا اس کے پیروں میں پہنا گیا تھا۔ اس کے پیر پائل پہننے کے بعد جیسے سج سے رہے تھے۔ ہیرے کے بےحد خوبصورت اور مہنگے پائل اسے بہت پسند آئے تھے۔ بہت پیارے ہیں، وہ ہلکے سے کہتی زاویار کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مگر تم سے کم، وہ دھیمے سے کہہ کر دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اب وہ دوبارہ اس کے لبوں پر شدت ڈھاتے انہیں گلابی کرنے لگا تھا۔ زمر بری طرح سے اس کی شدت سہ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو ایک دوسرے کی سانسیں کھینچ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے زاویار اسے الگ ہوتا ایک محبت بھری نگاہ زمر پر ڈال کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زمر، میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا جب تم یہاں سے چلی گئی تھی۔ پہلے لگتا تھا کہ میں تم سے پریشان ہوں۔ پہلے تمہارا وجود مجھے اس کمرے میں ناگوار گزرتا تھا، مگر تمہارے جانے کے بعد مجھے ہر جگہ صرف تم ہی نظر آئی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری کوئی چیز کبھی یہاں سے نہیں اٹھا سکا، کیونکہ تم سے بےحد محبت کرتا تھا۔ آج میں تمہاری رضامندی سے اس رشتے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، کیا تم اس خوبصورت زندگی کے راہ گزر پر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اپنا مضبوط ہاتھ زمر کے آگے کر گیا تھا۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر زمر کی کالی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اتنی محبت ملے گی۔ ایک وقت میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ محبت صرف ایک طرفہ ہے، مگر وقت نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک طرفہ نہیں تھی، بلکہ وہ زاویار سے جتنی محبت کرتی تھی، زاویار اسے کہیں زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے زاویار کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا نازک مہندی سے سجا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اب زاویار جھک کر اس کی مہندی سے سجا ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتے سے نرمی سے استر پر لٹا گیا تھا۔ اب زاویار اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے بے اختیار گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس عورت میں اس کا سکون تھا۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ گزرتا وقت اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ زمر کے بغیر ایک لمحہ بھی اب نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ سوچتا شدت سے اس کی گردن پر اپنے گرم لب بکھیرنے لگا تھا۔ زمر آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ بھی پھیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس یا محرم کو پانے کا جذبہ، جواں جذبے طوفان کی طرح امڑ آئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ جھٹکے سے زمر کو کھڑا کرتا بلاؤز کی ڈوری توڑتا ہوا اچھال گیا تھا۔ وہ سرخ پڑتی شرم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ زاویار دوسرے ہی لمحے زمر پر پوری طرح سے حاوی ہو رہا تھا۔
زمر اس کی شدت پر بری طرح سسکی تھی۔ زمر دوبارہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی اور وہ چہرہ اٹھاتا دوبارہ سے اس کے ابوں پر جھک گیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ابوں سے پٹے دنیا جہان سے بیگانے ہو رہے تھے۔ دونوں کی گہری سانسوں کا زیر و بب کمرے میں پھیل رہا تھا۔ زمر کے لبوں کو کھینچتے زاور کے لب مسکراتے ہوئے رک چکے تھے، مگر زمر بنا اس بات کو محسوس کیے کہ زاور اب خاموش تھا، اس کے لبوں پر جھکے یوں ہی اپنی شدتیں برسانے میں مصروف تھی۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے زمر کو بستر پہ لٹاتا اس کو اور اپنے آپ کو تمام پردے سے آزاد کرتا ہوا ہر حد مٹاتا اس اپنی روح کا حصہ بنا گیا تھا۔ زمر کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی جسے وہ اپنے لبوں میں دبائے روک چکا تھا۔ اب اس پر اپنی شدتیں ڈھاتے مکمل اس پر برس رہا تھا۔ زمر اس کی پیار کی بارش میں بھیگتی اس کی ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ دونوں ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ زمر کی زندگی جو کبھی اچھی نہیں رہی تھی ایک دم ہی جیسے جنت بن گئی تھی، اور زاویار جو پہلی بار اپنا دل توڑ کر بیٹھا تھا وہ محبت اسے اب ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں لگتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا چکے تھے اور بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا نصیب تھے، اسی لیے ایک دوسرے کو ہی نصیب ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے من پسند شخص کو ان کے ہاتھ میں نہیں دیتا جو شخص ان کی قدر نہ کرے، اور اللہ نے انہیں ایک دوسرے سے ملوا کر ان کی قدر کا موقع دیا تھا۔ کمرے میں اب سسکیوں اور سانسوں کا رقص جاری تھا۔ زاویار دوبارہ سے اس قبوں سے اپٹے اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ زمر اس کی شدتیں برداشت کرتی بساختہ سیاں بھر کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کا ملن ہو چکا تھا اور اب ان کی زندگی میں کوئی بھی مطلب کا رشتہ نہیں بچا تھا۔ وہ دونوں اپنی نئی زندگی شروع کر کے بے حد خوش تھے۔